مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی سے جان نکالتے ہیں۔ والناشطات نشطا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو آسانی سے بند کھولتے ہیں۔ والسابحات سبحا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو آسمانوں میں تیرتے ہوئے جاتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو لپک کر بڑھتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پھر ہر معاملے کی تدبیر کرتے ہیں۔ یوم ترجف الراجفۃ تتبعها الرادفہ، جس دن زلزلہ آئے گا اور پھر اس کے بعد دوسرا زلزلہ آئے گا۔ یہ 3-5 چیزوں کی قسمیں کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ دن آ کر رہے گا جس کے تم انکاری ہو۔ کل بھی آپ نے والمرسلات کے اندر 5 چیزوں کی قسمیں سنی، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کیا بولا تھا؟ انما توعدون لواقع، جس دن کا قیامت کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آ کے رہے گا۔ سورہ زاریات، سورہ طور، سورہ قمر، اکثر جگہوں پر یہاں سے آگے بھی یہ مضمون اللہ قسمیں کھا کھا کر بتا رہے ہیں کہ قیامت ضرور آئے گی، جنت و جہنم کے فیصلے ضرور ہوں گے، اور تمہیں اپنے اعمال کا اللہ تعالیٰ کو حساب ضرور دینا ہوگا۔ پہلی قسم النازعات غرقا، وہ فرشتے جو سختی سے جان نکالتے ہیں یعنی کافروں کی۔ بظاہر آپ دیکھیں کہ کافر کی موت اچانک آ گئی، لیکن کافر کی روح کو مرنے سے پہلے جو جہنم کا نظارہ کرایا جاتا ہے، تو یہ روح کبھی جسم کے ایک حصے کے اندر چھپتی ہے، کبھی دوسرے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس روح کو کھینچ کر باہر نکالتے ہیں۔ والنازعات غرقا، جبکہ مومن کو جنت کے مشاہد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا دیدار کرایا جاتا ہے، تو مومن کی روح جسم کے اندر ادھر ادھر کہیں بھاگتی نہیں، لپک کر فرشتوں کے پاس جاتی ہے کہ مجھے اپنے معزز ٹھکانے کی طرف لے جاؤ۔ اسی کو کہا والناشطات نشطا، جیسے آپ نے کسی چیز کا بند کھول دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ جس میں آپ ہوا بھرتے ہو، کیا اشتفان کو اشر پیٹ یا ہوا سے بارن شیرش نہ گنن بیلون، تو بیلون کے اندر ہوا کتنی آہستہ کے ساتھ نکل جاتی ہے جب اس کے بند کو کھول دیا جاتا ہے۔ آپ نے کہیں پر پانی رکھا ہوگا اور پانی کا جب اس کا دروازہ کھول دیا جاتا تو کتنی تیزی کے ساتھ پانی نکل جاتا ہے، جہاں پر یہ آبشار وغیرہ ہوتے ہیں یا جہاں پر یہ بجلی پروجیکٹس وغیرہ ہوتے ہیں، کتنا تیزی کے ساتھ وہ پانی نکل آتا ہے۔ اسی طریقے سے مومن کی روح تیزی کے ساتھ انسانی جسم سے نکل جاتی ہے اور انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے بس اتنی سی تکلیف جتنی چونٹی کے کاٹنے سے، جبکہ کافر کو اتنی سختی پیش آتی ہے جیسے کہ پلاس سے اس کے جسم سے ناخنوں کو کھینچ کر نکالا جائے۔ والسابحات سبحا، پھر یہ جو فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یہ انسانوں کی روحوں کو تیزی کے ساتھ تیرتے ہوئے آسمان سے اوپر لے جاتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، لپک کر بڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تکمیل کے لیے اور ان روحوں کو اوپر پہنچانے کے لیے۔ فالمدبرات امرا، اب جو نیک روحیں ہوں گی ان کو علین اور جنت کے باغوں میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور جو بد روحیں ہوتی ہیں ان کو جہنم اور سجین کے اندر پہنچا دیا جاتا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں فالمدبرات امرا، جس کو جہاں پہنچانا ہو ہر معاملے کی اچھی طریقے سے تدبیر کرنے والے کون ہیں؟ یہی فرشتے۔ ان 5 فرشتوں کی قسم کھا کر رب العالمین نے یہاں جواب نہیں دیا، قسم کھا کر بتلایا کیا جا رہا ہے۔ مفسرین نے قسم کو محذوف نکال کر کہا کہ وہ دن آ کر رہے گا جس کا تم انکار کرتے ہو۔ انما توعدون لواقع، یا جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وہ کیسا بھیانک دن ہوگا؟ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کی زلزلہ آنے والا زلزلہ آ جائے گا۔ تتبعها الرادفہ، ایک زلزلے کے بعد دوسرا زلزلہ۔ قلوب یومئذ واجفہ، کتنے دن اس دن دھڑک رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ پہلی صورت کے اندر یوم ترجف الراجفہ پہلا زلزلہ، پھر 40 سال کے بعد دوسرا زلزلہ۔ قرآن چونکہ ڈیٹیل کو بیان نہیں کرتا، صرف مطلب کی بات بیان کرتا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ جب وہ دوسرا زلزلہ آئے گا اور لوگوں کو قبروں سے نکال کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، تو کیا ماتمال شدر میں خوشی سان؟ نہیں، دل دھڑک رہے ہوں گے، نگاہیں جھکی ہوں گی، اور جو ظالم ہوں گے وَأَنذِرِ النَّاسَ، رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو ظالم کر رہے ہیں، جو نیتنیاہو اور امریکی لوگ کر رہے ہیں، مسلمانوں کا قتل عام، بچوں کا قتل عام اور مسلمانوں پر بمباری، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ کو ہرگز بے خبر تصور نہ کرنا ان حرکتوں سے جو ظالم کر رہے ہیں۔ انما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں اس دن تک جس دن نگاہیں جھکی کی جھکی رہ جائیں، نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ مہطعین، دوڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے، لا يرتد الیہم طرفہم، اور ان کی نگاہ
ان کی طرف واپس نہیں آئے گی، وہ بد حواس ہوں گے، وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ۔ تو قیامت کے دن یہ دنیا کے اندر مشرکین مکہ کہتے تھے، اور آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں، قیامت کا مذاق اڑاتے ہوئے، کیا جب ہم مر جائیں گے، اذا كنا عظاما نخرا، بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا ہم کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا؟ پھر از راہ مذاق کہتے تھے اگر اس زندہ گئی تو یہ بڑے خسارے کی واپسی ہوگی۔ قرآن نے کہا نہیں، تم کو زندہ کیا جائے گا، اور واقعتاً حقیقتاً تمہاری جو واپسی ہوگی وہ خسارے کی ہوگی۔ یقولون، یہ کفار یوں بولتے ہیں، اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ، کیا ہم الٹے پاؤں واپس کر دیے جائیں گے؟ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے؟ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، کہتے ہیں کہ وہ بڑی نقصان والی واپسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، پس وہ ایک ہولناک آواز ہوگی قیامت کی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، سب اللہ کے سامنے کھلے میدان کے اندر حاضر ہوں گے، خاموشی چھائی ہوگی اور کوئی کچھ بول نہیں پائے گا۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، کس چیز پر مکہ والو تم غرور و نازاں ہو؟ یہ آج کے مودی ٹرمپ وامپ ندن واہو وطنیاہو، سب کے سب دنیا کے جو ظالم حکمران ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے قہر و عذاب سے ہم بچ جائیں گے۔ تم کس خواب و خیال کے اندر ہو؟ تم سے طاقتور بادشاہ اس سے پہلے دنیا کے اندر آئے، جب انہوں نے خدا اور اس کے رسولوں کو چیلنج کیا، مظلوموں اور مسلمانوں کو ستانا چاہا، اللہ نے ان کو صفائی ہستی سے مٹا دیا۔ وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور تم بھی حاضر۔ جب وہ نہ بچ سکے تو تم کس کھیت کی مولی؟ حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر نہیں آئی؟ اذ ناداہ ربہ، جب اللہ نے اس کو آواز دی وادی مقدس یعنی طوا میں، اور کہا اذهب الی فرعون، جاؤ فرعون کے پاس، انہ طغی، وہ سرکش ہو گیا ہے، فقل هل لک الی ان تزکی، کہو اس سے کیا تجھے اس بات سے دلچسپی ہے کہ تو پاک ہو جائے، تو تزکیہ کرے، واہدیک، اور میں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی جانب، فتخشی، تو ڈرے، فاراہ الآیۃ الکبریٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بڑی بڑی نشانیاں یعنی عصائے موسیٰ اور ید بیضا دکھلایا، فکذب وعصا، اس نے جھٹلایا ان نشانیوں کو اور نافرمانی کی، ثم ادبر یسعی، پھر سازشیں کرتے ہوئے واپس ہوا، فحشر، پھر اس نے بہت سارے اپنے کارندوں کو اکٹھا کیا، فنادا، اور اپنے لوگوں کو، درباریوں کو، اپنی مملکت کی رعایا کو جمع کرنے کے بعد ایک عجیب نعرہ بلند کیا، کیا؟ انا ربکم الاعلی، میں ہی ہوں تمہارا سب سے بڑا رب۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، اللہ نے اس کو دنیا کے عذاب میں بھی پکڑا اور آخرت کے عذاب میں بھی پکڑا۔ دنیا میں اس کو غرق کر دیا گیا سمندر کے اندر، اور اس کی لاش کو قیامت تک انسانوں کی عبرت کے لیے مصر کے میوزیم کے اندر محفوظ کر کے رکھ دیا گیا ہے آج۔ ان فی، اور آخرت کا عذاب جہنم کا جو ہوگا وہ ہوگا ہی۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، یقیناً اس میں عبرت کا سامان اس شخص کے لیے ہے جو ڈرے۔ اس مضمون کو بیان کرنے کے بعد، چونکہ قرآن کریم میں 150 جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے، اور 9ویں سپارے کو آپ پڑھیے، 16ویں سپارے کو آپ پڑھیے، 19ویں سپارے کو آپ پڑھیے، ہر جگہ تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے۔ پہلے سپارے کو آپ دیکھیں، اس لیے میں اس واقعے کی ڈیٹیل میں یہاں نہیں جانا چاہتا، بس اختصار کے ساتھ جتنا اللہ نے بیان کیا اس کا ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا۔ آگے رب العالمین فرماتے ہیں، انسانوں، تم رب العالمین کے وجود کا انکار کرتے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ اللہ دوبارہ ہم کو پیدا نہیں کر سکتا، ہم دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل تھا؟ ام السماء بناہا، یا آسمان کو جسے اللہ نے بنایا، رفع سمکہا، پھر اس کی چھت کو بہت اونچا کیا، فسواہا، پھر اس کو درست طریقے سے بنایا، واغطش لیلہا، اور پھر اس کی رات کو تاریک بنایا، واخرج ضحاہا، اور دن میں دھوپ نکالی، والارض بعد ذلك دحاہا، اور پھر اس کے بعد زمین کو بچھایا، اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اس زمین سے زمین کے پانی کو نکالا، ومرعاہا، اور چارے کو نکالا جانوروں کے چرنے کی غرض سے، والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو نصب کیا، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے۔ کیا تمہیں اللہ کے وجود کا انکار کرنا چاہیے تھا جس نے تم پر اتنی رحمتیں کی؟ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ ابراہیم میں رب العالمین فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْن، اے انسان، چاند اور سورج کو تیرے لیے میں نے کام پر لگایا، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، دن اور رات کو میں نے تیرے لیے بنایا۔ گویا کہ یہ کائنات کا سارا نظام انسان کے لیے بنایا گیا، اور انسان کو اللہ کی ربوبیت، اللہ کی توحید، اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لانے کی غرض سے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اور عبادت کی غرض سے پیدا کیا گیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس لیے
انسان کو پیدا کیا گیا، لیکن انسان بے وفا ہے کہ اپنی مقصد تخلیق کو فراموش کر بیٹھا۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا بل اکثرهم لا یعقلون بل اکثرهم لا یؤمنون، اکثر نہیں سمجھتے، اکثر نہیں جانتے، بل اکثرهم لا یعلمون بل اکثرهم لا یؤمنون، اکثر ایمان نہیں لاتے، بل اکثرهم لا یعقلون، اکثر سمجھتے ہی نہیں۔ یہ انسانوں کی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں مانتے ہو اس کے بعد تو چلو اب قیامت کے دن تمہارا اور میرا معاملہ طے ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب وہ بڑے ہنگامے کا دن آئے گا، یہاں طامہ کہا گیا ہے، دوسری جگہ صاخہ کہا گیا ہے، تیسری جگہ ان کو قاریعہ کہا گیا ہے، چوتھی جگہ کو حاقہ کہا گیا ہے، پانچویں جگہ کو یوم التناد کہا گیا ہے، چھٹی کو یوم الحسرہ کہا گیا ہے، ایک اور جگہ قیامت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم العازفہ کہا ہے۔ یہ قیامت کے نام ہے القاریعہ۔ ایسی چیز کہ ایسی آواز پیدا ہو جائے کہ انسان کو یوں لگے کھڑ 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 پورا پہاڑ اوپر سے گر گیا۔ یہ قیامت اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین میں بھونچال آ جائے گا۔ کیسا؟ آپ نے سورہ مزمل کے اندر پڑھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، وہ قیامت اتنی بھیانک ہوگی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بوڑھا کر دے گی۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ماں جس کو سب سے زیادہ پیارا دنیا کے اندر اپنا بچہ ہوگا، وہ بچے کو چھوڑ کر بھول کر چلی جائے گی۔ وتضع کل ذات حمل حملہا، ڈر اور خوف کی وجہ سے قیامت کے دن لوگ حمل والی عورتیں حملوں کو گرا دیں گے۔ اور آگے سورہ کبرت میں رب العالمین فرماتے ہیں جنگلی جانور کبھی انسانوں کی آبادی میں نہیں آتے ہیں، لیکن قیامت کا منظر اتنا بھیانک ہوگا کہ وہ بھی پناہ حاصل کرنے کے لیے انسانی آبادی میں آ جائیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جنگلی جانور بھی انسانی آبادیوں میں آ جائیں گے۔ یہ قیامت کا منظر ہوگا۔ یوم العازفہ، انتہائی قریب۔ یوم التناد، جس دن آوازیں چاروں طرف سے ہوں گی۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب وانذرهم یوم العازفہ، آپ اس دن سے ان کو ڈرائیے بس جو آنے والا، بس صبح کل۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور یوم الحسرہ، حسرت، ارمان، پچھتاوے کا دن، جس کو کہا گیا ہے سورہ مریم کے اندر باری تعالیٰ کی جانب سے۔ یہاں پر یوم الطامہ یعنی ہنگامے کا دن کہا گیا، بڑا ہنگامہ ہوگا۔ اور آگے آئے گا یوم الصاخہ، چیخ و پکار کا دن ہوگا، جو قیامت کا دن ہوگا۔ فرماتے ہیں رب العالمین یوم یتذکر الانسان ما سعی، آج آپ سے پوچھا جائے 10 سال پہلے آپ نے کون سی نیکی کی تھی، کہ ہے شن یاد، کون سا گناہ کیا تھا، کہ ہے شن یاد، لیکن قیامت کے بارے میں کہا جا رہا ہے انسان کو یاد آ جائے گا سب کچھ جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہوگا۔ یہ میموری لاس نہیں ہوتی، یہ سب اس میں سیو رہتا ہے، یہ ہمیں یاد نہیں آتا، بڑھاپا چھا جاتا ہے، بھول پن آ جاتا ہے، لیکن سارا دماغ کے اندر سیو ہے، یہ میموری کے اندر، اس چپ کے اندر سارا محفوظ ہے، کہیں نہیں جائے گا۔ قیامت کے دن ہوگا ساری چیزیں دوبارہ یاد ہو جائیں گی۔ ماسا، جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہوگا۔ وبرزت الجحیم، اب طاغین کا طبقہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں کا طبقہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبرزت الجحیم، اور جہنم کو سامنے لایا جائے گا، کس شخص کے لیے؟ لمن یرا، جو دیکھنا چاہے۔ فاما من طغى، سو جس نے سرکشی کی، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیوی زندگی کو ترجیح دی۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یقیناً دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو خواہشات سے روکا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یقیناً جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ایک بزرگ تھے، ایک بادشاہ کے زمانے میں، ان کے وزیر نے، بادشاہ کے وزیر نے اپنی بیوی کو یوں بول دیا، غالباً ان کا نام عیسیٰ بن منصور تھا، بیوی کو یوں بولا کہ لڑائی ہو گئی، اور بولا کہ اگر میں جنتی نہیں تو تجھے 3 طلاق۔ شاید بولا ہوگا بیوی نے تو جہنمی، تو شوہر نے آگے سے بولا اگر میں جنتی نہیں تو تجھے 3 طلاق۔ کیا بولوں؟ اگر میں جنتی نہیں تو تجھے 3 طلاق۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی؟ پتا چل سکتا ہے؟ مسئلہ بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں اس معاملے میں، علماء کو بلاؤ۔ سارے علماء اور فقہا کو بلایا گیا، کوئی جواب نہیں دے پایا۔ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے بزرگ تھے، تو ان سے پوچھا گیا، غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ آپ ایک سوال کا جواب دیجئے، کبھی زندگی میں اللہ کے خوف سے تم نے رویا؟ ہاں رویا ہوگا۔ کبھی ایسا آپ کی زندگی کے اندر مرحلہ آیا کہ آپ گناہ پر قادر تھے لیکن آپ نے اللہ کے خوف سے اس گناہ کو چھوڑ دیا؟ کہاں ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ ایک باندی تھی گھر کے اندر، میں داخل ہوا، اس نے بولا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، تو میں گناہ سے باز آیا اور اللہ سے ڈر کر میں نے گناہ نہیں کیا۔ فرمایا جاؤ آپ جنتی ہو، آپ کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوئی۔
کہ کیسے آپ کو پتہ چلا میں جنتی ہوں؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے مما من خاف مقام ربہ، جو اپنے رب کے سامنے کل قیامت کے دن کھڑے ہونے سے ڈرا کہ میں خدا اس نش گژھت جواب دون، ونہى النفس عن الہوا، اور نفس کو خواہشات سے روکا، فإن الجنت ہی المأوى، جنت اس کا ٹھکانہ۔ آپ جنتی ہو، آپ کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوئی۔ یہ سب سے اہم چیز ہے کہ جب آپ خلوتوں میں ہوں، تنہائیوں میں ہوں، آپ اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دیں، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ جلوتوں میں ہوں، اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دیں، گناہ کا ماحول ہو، اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دیں۔ جنت ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے۔ فإن الجنت ہی المأوى یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، وہ قیامت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کب اس کا وقوع ہوگا۔ فیما انت من ذکراها، اس کا وقت بتانے سے آپ کا کیا تعلق۔ الی ربک منتہاها، آپ کے پروردگار ہی کے پاس اس کا علم ختم ہوگا۔ انما انت منذر من یخشاها، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اس کو جو ڈرے۔ کأنہم یوم یرونہا، بس اتنا یاد رکھیے گا کہ جب اس قیامت کا وہ سامنا کریں گے اور جس دن وہ اس قیامت کو دیکھیں گے، انہیں یوں محسوس ہوگا لم یلبثوا، نہیں ٹھہرے وہ دنیا کے اندر، الا عشیۃ او ضحاها، مگر یا ایک شام یا ایک صبح۔ 60-70 سال کی زندگی ان کو یوں محسوس ہوگی کہ دنیا کے اندر ہم صبح کی ایک گھڑی ٹھہرے تھے یا شام کی ایک گھڑی ٹھہرے۔ اتنی بھیانک وہ قیامت ہوگی۔ اللہ اس قیامت کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔